زیاد، آپ کو پتا ہے کہ حکومت مولا علی میں یہ مولا علی کا گورنر تھا، شیعوں کو پتا ہی نہیں۔ زیاد جیسا بندہ گورنر ہے علی بن ابی طالب کا، کہاں پر؟ فارس میں۔ اس وقت کا فارس یعنی ایران پاکستان کا بارڈر اور سارا افغانستان اس میں آتا تھا۔ مولا ظاہر کو دیکھتے تھے، اس وقت اگر نیک ہے، معاشرے میں خوش نام ہے، بدنام نہیں ہے، مولا کو خدا دیتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس کو اپنی طرف مائل کریں۔ اور یہ ملتا ہے کہ مولا زیاد کی تعریف بھی کرتے تھے، یہ بڑا تیز ہے، بڑا ہوشیار ہے، اس کو مینج کرنا آتا ہے، اور یہ بھی مولا علی کا بڑا پکا مولا ہی تھا۔ عجیب ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مولا کے ساتھ تھا اور امام نے اسے گورنر بنایا فارس کا، تو فرماتے ہیں گورنر بنانے کے بعد امیر شام نے اس کو خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد کہا کہ تم علی کے ساتھ ہو، اے زیاد تم میرے لشکر میں آ جا۔ زیاد خط کا جواب دیتا ہے۔ آپ جب خط پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس نے خط کا جواب کیسا دیا۔ یہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ اے امیر شام، مجھے خدا کی قسم ہے تم کبھی بھی مجھے علی سے جدا نہیں کر سکتے، کہ تو جانتا ہے کہ تیرے بیچ میں اور میرے بیچ میں ہے کون؟ تیرے اور میرے بیچ میں جو ہے اس کا نام علی ہے، جو داماد رسول ہے، جو فاتح خیبر ہے، جس کے لیے رسول خدا کہہ چکے کہ علی حق پر ہے اور حق علی کے فضائل علی بیان کر رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اپنے شجرے کو جانتا ہے، تو اپنے حسب کو جانتا ہے، تو اپنے نسب کو جانتا ہے۔ بڑا کڑک سا جواب دیتا ہے معاویہ کو۔ لیکن ایک وقت آتا ہے معاویہ اسی زیاد کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو بلاتا ہے۔ اب غور مومن کو یہ کرنا ہے کہ زیاد بنا کیسے؟ یہ خط و کتابت تاریخ میں موجود ہے، اب طبری پڑھیں، طبری میں بڑے سارے واقعات موجود ہیں۔ زیاد کا تاریخ یہ ہے، یہ طبری بھی لکھتا ہے، ابن ابو الحدید بھی لکھتا ہے، ابو بلال ہیں اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ فرمایا کہ زیاد کو یہ بات بڑی چبھتی تھی، کیونکہ اس کو بھی پتا نہیں تھا، جیسے کوئی یتیم بچہ پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس کو پتا نہیں تھا میرا باپ کون ہے۔ تو کچھ کہتے تھے زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا، پتہ ہی نہیں باپ کون ہے۔ کچھ کہتے تھے مرجانہ کا بیٹا، کیونکہ ماں کا پتا تھا مرجانہ کا بیٹا۔ یہ بات، یہ اس کی تھی کمزوری، اس سے ہم اسلامک سائیکولوجی میں کہتے ہیں کہ یہ اس کی ویک پوائنٹ تھی۔ اور شیطان ہمیشہ تمہاری کمزوری کو اپنی طاقت بناتا ہے، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ ہمیشہ اس کو لوگ یہ تانا دیتے تھے، یا زیاد ابن ابی کہتے تھے یا ابن مرجانہ کہتے تھے، یہ بات اس کو کھٹکتی رہتی تھی اور ہمیشہ اس تلاش میں تھا کہ میرے باپ کا پتہ چل جائے اور میں بھی دنیا کو کہوں کہ میرا بھی کوئی باپ ہے۔ معاویہ کو، امیر شام کو زیاد کی کمزوری کا پتہ چل گیا، اور تاریخ لکھتی ہے کہ معاویہ نے اس کو خط بھیجا، اور خط بھیجنے کے بعد کہا کہ زیاد تمہارے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ کہ کیسی خوشخبری؟ کا تمہارے باپ کا پتہ چل گیا۔ اس نے تعجب کیا، میرے باپ کا پتہ چل گیا؟ کہاں پتہ چل گیا؟ خلاصہ یہ کروں کہ اس نے کہا بھائی ہم دونوں تو بھائی ہیں۔ اس نے کہا آج کے بعد تم کہلاؤ گے زیاد ابن ابی سفیان۔ ابو سفیان بھی بنو امیہ کا کرتا دھرتا تھا نا، قبیلے کا ریس سردار ہو، اچانک یتیم بچے کو پتہ چلے میرے باپ کوئی سردار ہے اور میرا بھائی حاکم شام ہے، میں علی کا گورنر، بھائی حاکم شام۔ اس نے اسی وقت علی کو چھوڑا کہ بھئی میں تو ابو سفیان کا بیٹا ہوں، بھائی معاویہ ہے تو بھائی کی مدد کروں گا، علی کی مدد کون کرے گا؟ اب علی کی محفل کو چھوڑا اور سیدھا چلا گیا کس کے پاس؟ معاویہ کے پاس۔ اب ابن ابو الحدید اپنی کتاب پہ لکھتے ہیں کہ اس کو جب بصرے کا حاکم بنایا، دیکھیے ایک ہی لمحے میں جب عدل سے نکلا اور ظلم میں گیا تو اس کی شخصیت کیسے بدلی۔ ایک ہی کمزوری کو اس نے طاقت بنا کے اپنے لشکر میں بلا دیا۔ یہی شیطان تمہاری کمزوریوں کو، یہی دشمن تمہاری کمزوریوں پہ کام کرتا ہے۔ اے جوان، اگر تمہاری کمزوری نگاہ حرام ہے وہ تمہیں نیٹ میں گمراہ کرے گا۔ اگر تو کسی نامحرم کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اگر یہ تمہاری کمزوری ہے، کسی جوان کو دیکھ کر اس کو غسل میں پڑ جاتا ہے، یہ اسی کمزوری کو طاقت بناتا ہے اور کسی کو اپنے ملزم بنا دیتا ہے۔ یہ لعنت ہے جو زیارت عاشورہ میں 100 بار لعنت بھیج اس کے کردار پر، جس کردار نے اس کی کمزوری کو کمزور کر دیا، جس کردار نے اسے دشمن حسین بنا دیا۔ اب ابن ابو الحدید لکھتے ہیں کہ اس کو بصرے کا حاکم بنایا۔ یہ بصرے میں اس زمانے کا بصرہ بہت بڑا تھا، یہ آج بصرہ بہت چھوٹا ہے۔ حاکم بنا ابن ابو الحدید اہل سنت کا، جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی، کا یہ منبر پر گیا، لوگوں کو کہا، خلاصہ کروں آج وقت بہت ہو گیا، اس کی ٹیکنک خوف اور ورع کو پیدا کرنا۔ لوگوں کو کہا کہ نماز عشاء کے بعد قاری سورہ بقرہ پڑھے گا، اور بقرہ کے ختم ہونے تک مجھے سب لوگ گھروں میں نظر آنے چاہیے، بصرے کی گلی میں بھی اگر مجھے کوئی نظر آیا میں اسے قتل کر دوں گا۔ حکم دیا اس نے۔ ابن ابو الحدید کہتا ہے کہ پہلی رات سورہ بقرہ ختم ہوئی اور گلیوں میں گئے، 700 لوگ ملے، 700 لوگوں کے گلوں کو کاٹا گیا۔ دوسرے دن 500 لوگ ملے، دوسرے دن 500 لوگوں کو مارا گیا۔ تیسرے دن ایک آدمی ملا، اور وہ آدمی بھی وہ تھا جو بصرے کا نہیں تھا، بیچارہ باہر سے آیا تھا۔
ایک بدوی عرب تھا، اسے پتا بھی نہیں تھا شہر میں یہ اعلان ہوا ہے، بیچارہ اپنا اونٹ لے کر آیا اور اونٹ کو چلا رہا تھا، سپاہیوں نے پکڑا، ابن زیاد کے پاس لے گئے، اس نے زیاد کو کہا بھائی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، پتا ہوتا میں شہر میں آتا ہی نہیں۔ زیاد نے کہا نہیں، اگر قانون کو نافذ کرنا ہے تو تجھے مارنا پڑے گا، اور اسے مار دیا۔ وہاں پر ایک نبی کا چاہنے والا اٹھتا ہے، فرماتا ہے زیاد یہ جو تم حکم چلا رہے ہو، یہ جو ظلم کر رہے ہو، یہ شریعت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ جو حدیں جاری کر رہے ہو یہ رسول کا قانون نہیں ہے، تمہارا اپنا بنایا ہوا قانون ہے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بے گناہ مارا اس نے گویا پوری کائنات کو مار دیا۔ اس نے کہا یہ قرآن مجھے نہ سناؤ، اب یہاں پر وہی چلے گا جو میں کہوں گا، دین وہی ہے جو زیاد کہے، شریعت وہی ہے جو زیاد کہے۔